رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان المجرمین بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم خالدون جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یفتر عنہم نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب وہم فیہ مبلسون اور وہ اسی میں نا امید پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم اور ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر ولکن کانوا هم الظالمین لیکن وہ تھے خود ظلم کرنے والے. ونادوا اور وہ پکاریں گے یا مالک اے مالک لیقض علینا ربک دعا کیجئے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب. قال انکم ماکثون فرشتہ جواب میں کہے گا بے شک تم یہیں رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق البتہ تحقیق ہم لائے تمہارے پاس حق بات ولکن اکثرکم للحق کارہون لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے. ام ابرموا امرا کیا انہوں نے پختہ تدبیر بنا لی ہے فإنا مبرمون سو ہم بھی پختہ تدبیر بنانے والے ہیں. ام یحسبون کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں انا لا نسمع کہ بے شک ہم نہیں سنتے سرهم ان کی خفیہ باتیں ونجواهم اور ان کی سرگوشیاں. بلا کیوں نہیں ورسولنا اور ہمارے قاصد لدیہم یکتبون ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور ان پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرمایا کہ انہیں کس شان کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت کے اندر انہیں کس طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے گا. خدمت پر ان کے غلام معمور ہوں گے، ہر طرح کی چیز کھانے پینے کو میسر ہوگی، ہر سہولت انہیں میسر ہوگی. ان کے جو جی میں آئے گا اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے اور ایسی چیزیں ملیں گی جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. اور یہ جنت میں داخلہ کوئی چند روزہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو ان آیات میں اللہ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے جہاں کہیں ایمان والوں کا ذکر آتا ہے ان کے لیے انعامات کا ذکر آتا ہے اللہ پاک اس کے بعد اہل جہنم کا بھی ذکر فرماتے ہیں. چونکہ قرآن مجید ترغیب بھی دیتا ہے اور ترغیب بھی قرآن میں موجود ہے. ترغیب بھی دی اچھے کام کریں گے تو یہ نعمتیں ملیں گی اور اب آج کی آیات کے اندر ترغیب موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ غلط راستہ اختیار کیا تو یہ سزا بھی تمہارے سامنے ہے. اور کسی بھی شخص کو غلطی سے بچانے کے لیے اصلاح کا یہی طریقہ ہے. اولاد کی بھی اصلاح کریں تو اللہ کا یہ انداز اپنا لیا جائے. ترغیب بھی دیں، بچے کو پہلے ہی ڈرانا نہ شروع کر دیں میں مار کے ٹانگیں توڑ دوں گا، نہیں، پہلے ترغیب دیں، اللہ کا انداز دیکھیں. پہلے لالچ دی جا رہی ہے بیٹا پڑھیں گے تو یہ ملے گا یہ ملے گا، میں حوصلہ افزائی کریں اس کی. اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آ رہا ہو تو پھر ترغیب کا انداز بھی اختیار کریں، یہ بھی اللہ کی ذات سے ثابت ہے. تو بہرحال گزشتہ آیات میں اہل جنت کا ذکر موجود تھا تو اب اللہ نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا. تو فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون
بے شک جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا نیکی کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہم تو آج اللہ معاف فرمائے، میرا ایک اپنا طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت اگر ہے تو باقی سب کو میں جہنمی سمجھتا ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہی کیوں ہو۔ اللہ کے ہاں یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی کرنے والوں کے لیے الگ اللہ نے جگہ بنا رکھی ہے اور جرم کرنے والوں کے لیے الگ۔ اب کل کی آیات میں آپ سماعت کر چکے، اللہ نے کسی طبقے کا ذکر نہیں فرمایا، یہ فرمایا جو ایمان لائے اور ہماری فرما برداری کرتے رہے۔ طبقہ کوئی بھی ہے، جماعت کوئی بھی ہے، وہ سارے کہاں جائیں گے جی؟ انشاءاللہ جنت میں۔ اور آج کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں مجرم، یہ مجرم نبی کا رشتہ دار ہو، کسی پیغمبر کا باپ ہو تب بھی، کسی پیغمبر کا بیٹا ہو تب بھی، کسی پیغمبر کی بیوی ہو تب بھی، کسی پیغمبر کا چچا ہو تب بھی، کوئی بھی ہے جرم کرنے والا وہ کدھر جائے گا جی؟ جہنم میں۔ تو فرمایا بے شک جرم کرنے والے فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہاں تو قبل از گرفتاری بھی ضمانت، اور گرفتاری ہو جائے تو چند دن کے بعد ضمانت، سزا ملتی ہی نہیں کسی کو۔ جو جتنا طاقتور ہے اسے اتنی چھوٹ مل رہی ہے یہاں پہ، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر پکڑے بھی جائیں گے، اور جب پکڑے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر ہوں گے، پھر چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، جہنم سے پناہ ہمیشہ طلب کرتے رہا کریں۔ اللہم اجرنی من النار، جہنم میں رمضان المبارک کے مہینہ میں اکثر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، عام زندگی کی بھی روٹین بنا لیں۔ اے اللہ ہم آپ کی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا جب یہ مجرم جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، لا یفتر عنہم، ان سے سزا اور عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہ انہیں چھوٹ مل جائے۔ یہاں تو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی نا جیل کے اندر، اللہ کا شکر ہے ابھی تک اتفاق ایسا ہوا نہیں، لیکن جاننے والوں سے سنتے ہیں کہ انہیں کچھ دیر کے لیے باہر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیں جی گھوم دیں، تھوڑی دیر کے لیے کٹری کا تالا بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جو مجرم بنا کر پکڑے جائیں گے انہیں ذرا بھی چھوٹ نہیں ملے گی، مسلسل عذاب، مسلسل عذاب، وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور اس تسلسل کے ساتھ عذاب ملتا رہے گا کہ یہ جہنمی اس میں نا امید ہو کر پڑے ہوں گے، اب انہیں یقین ہو جائے گا اب چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہماری کوئی دشمنی اور عداوت تو نہیں تھی ان سے، ہمارے لیے سب برابر تھے۔ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان کے سامنے انبیاء بھی آئے، انبیاء کے ورثاء بھی آئے، انہیں دین کی بات سمجھاتے رہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ظلم کرنے والے تو یہ خود ہیں، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جہنم کے اندر سے ایک کیفیت مجرمین کی بیان فرمائی ہے، جس کی طرف اشارہ پہلے بھی موجود ہے کہ وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جہنمی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے 1000 سال تک، اور وہ زمانہ وہ سال دنیا کے سالوں کی طرح نہیں، قیامت کے حساب سے، جہاں ایک دن 50,000 برس کے برابر ہو۔ تو فرمایا قیامت کے اعتبار سے 1000 سال یہ مجرم لوگ چیختے رہیں گے، اے اللہ عذاب ہلکا کر دے، تھوڑی دیر کے لیے معافی دے دے۔ 1000 سال تک ان کی سنوائی ہی نہیں ہوگی، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ 1000 سال کے بعد حکم ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں، آج مجھ سے بات بھی نہ کر، یہ اللہ کا جواب ملے گا۔ اور یہاں بھی اللہ نے اسی طرح کی ایک منظر کشی فرمائی، یہ مجرمین چیخیں گے، پکاریں گے، جب اوپر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہوگا تو داروغہ جہنم
جس کا نام مالک ہے، یہ فرشتے کا نام ہے مالک علیہ السلام، جیسے جبریل، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل نام ہے، ایسے یہ مالک بھی فرشتے کا نام ہے جو داروغہ جہنم ہے۔ فرشتے جو جہنم کے دروازے پر مقرر ہیں، ان کی تعداد سورہ مدثر پارہ نمبر 29 میں اللہ نے بیان فرمائی، علیہا 19 فرشتے اللہ نے جہنم پر مقرر فرما رکھے ہیں، ان کے سربراہ کا نام مالک ہے۔ تو یہ مجرمین اس فرشتے کو مخاطب کر کے چیخ کر کہیں گے، ونادوا، پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک۔ یہاں مالک سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ فرشتے کو پکار کر کہیں گے، اے مالک آج دعا کر ہمارے لیے، لیقضی علینا ربک، کہ تیرا رب ہم پر فیصلہ کر دے۔ اس فیصلے سے مراد موت ہے، کہ اللہ ہمیں مار ہی دے، موت دے دے، کہ چلے کم از کم اس جہنم کے عذاب سے تو جان چھوٹے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے، بسا اوقات ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے، بیماری کی شدت جب گھیر لیتی ہے، انسان انتہائی مایوسی کی کیفیت میں جانے لگتا ہے، تو اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے کاش اس سے موت ہی آ جاتی، اللہ مجھے مار ہی دیتا۔ حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، پیارے یہ دعا مت مانگ، بلکہ یہ دعا مانگ کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو تو مجھے بیماری سے صحت دے دے، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر اے اللہ عافیت کے ساتھ ایمان والی موت نصیب فرما۔ تو اس لیے موت کو متعین کر کے مانگنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی جو نعمت ہے، اس کی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ تو بہرحال یہ مجرمین کہیں گے، ونادوا، پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا ربک، آج دعا کر اپنے رب سے کہ وہ فیصلہ کر دے ہمارے اوپر، یعنی موت دے دے ہمیں۔ جواب میں قال، فرشتہ کہے گا، انکم ماکثون، اب تمہاری موت تو آنی نہیں ہے اور کہیں جانا بھی نہیں، تم نے اسی میں پڑے رہو، یہیں ٹھہرے رہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ مزید کہے گا، اب رونے اور چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق بات، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگوں نے حق کو ناپسند کیا، اس وقت قبول نہیں کیا۔ اب اگلی جو دو آیات ہیں، ان کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ پہلے عام مجرمین کا ذکر تھا، یہاں تک اگلی دو آیات کے تعلق جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں رچتے، راتوں کو تاریکی میں مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، آپ کے قتل تک کے مشورے کیے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا امر، کیا انہوں نے پختہ تدبیر بنا لی ہے کہ معاذ اللہ علیہ السلام کو رستے سے ہٹانا ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اے میرے محبوب ہم بھی پختہ تدبیر بنانے والے ہیں۔ اور پھر کافروں کی تدبیر، دار الندوہ میں کیا جانے والا وہ مشورہ، آ کر باہر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے آج زندہ باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ میرے رب نے ایسی پختہ تدبیر فرمائی، فرمایا محبوب ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر ان کی طرف پھینکنا آپ کا کام ہے، ان سب کو جو ہے اندھا اور نابینا کرنا مجھ رب کا کام ہے، اور میرے رب نے ان کے بیچ میں سے نکال کر دکھایا۔ دوبارہ فرمایا اس لیے حالات جیسے بھی ہوں نا، کبھی مایوس نہ ہو جائے۔ ابھی موجودہ حالات ہمارے ملک کے بسا اوقات ہمارے، اللہ سب کو جو ہے ایمان کی ترقیاں نصیب فرمائے، ہم ایماندار ہی ہیں، کبھی کبھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان سے ہی مایوسی والی باتیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ اللہ کی ذات آج بھی موجود ہے، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں ہم، جس پیغمبر کو میرے رب نے مشرکین مکہ کی طاقت کے بیچ میں سے بحفاظت نکالا ہے، وہ رب ہمیں ان حالات سے نکالنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ ان مشکلوں سے میرا رب نجات عطا فرمائے، معاشی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے۔ جتنی سازشیں بیرون دنیا سے لے کر ملک کے اندر تک اس وقت بنائی جا رہی ہیں، ادھر یہ تدبیریں بنا رہے ہیں، وما کرو، ادھر وما کر اللہ بھی تدبیریں بنا رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ایسے انتظام فرمائے گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔
تو فرمایا ہم ابرم کیا ان لوگوں نے پختہ تدبیر بنا رکھی ہے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، سو ہم بھی پختہ تدبیر بنانے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہم یحسبون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اللہ لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں، یہ جو آپس میں چیل گوئیاں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ان کا؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ، سوچتے بھی بعد میں ہیں، بولتے بھی بعد میں ہیں، اللہ کی ذات کو پہلے سے معلوم ہے۔ اور فرمایا صرف ہمارے علم میں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہم نے تو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ان پر جو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، ہر ایک کا عمل نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔